کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، جاؤ کا تو میرے محبوب کی دربار میں آ جاؤ، یعنی نبی علیہ السلام کے دربار گوہربار میں تشریف لے آؤ، حاضر ہو جاؤ۔ اللہ پھر وہاں پر آ جائیں تو فرمایا جاؤ کا وہاں پر آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ واستغفر لهم الرسول، جب اللہ سے معافی مانگ لو گے پھر شرط یہ ہے کہ میرا رسول بھی تمہارا سفارشی بن جائے اور تمہارے سفارش کرے اور تمہارے لیے استغفار کرے، تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اب بات یہ ہے کہ بے نیاز اعلان فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کس کی بارگاہ میں آ جاؤ؟ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤں گا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب سوال اور بات یہ ہے کہ یار غلطی خدا کی ہو رہی ہے، نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، تو اللہ کہتا کہ میری مسجد میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا، فرمایا جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا اللہ غلطی تیری ہے، نافرمانی تیری کر بیٹھے، جائیں تیرے محبوب کے دروازے پہ۔ فرمایا ہاں یہ غلطی تو میری ہے، لیکن بخشش کا پروانہ لینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی دربار میں جانا پڑے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی دربار کو ہر بار میں جاؤ گے تو اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گیا بھی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا بھی ہے یا نہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی چلتے چلتے آ رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی غلام بات یہ ہے کہ جاؤ 60 روزے رکھو۔ صاحب نے جب ایک روزہ توڑ دو گے تو اس کے بدلے کفارے کے طور پہ 60 روزے رکھو گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی جاؤ 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں 60 روزے نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا قانون خدا یہ ہے، فیصلہ خدا یہ ہے کہ جب تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آقا میرے پاس اتنی توفیق نہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، آقا میں غریب ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا غلام تو آخری حل جو ہے شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو، تو جاؤ ایک غلام کو آزاد کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ نہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ میں دعوت کر سکتا ہوں، نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اخرج نکل جا، نہیں فرمایا انگلش بیٹھ جا۔ تو غلام عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ میں ہاتھ باندھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کریم ناراض نہ ہوں تو؟ میرے رسول نے فرمایا وہ غلام بول کیا مقصد ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا اگر میں 60 روزے رکھ سکتا تو ایک کو کیوں توڑتا؟ یا رسول اللہ جب ایک برداشت نہیں ہوا تو 60 تو بڑی دور کی بات ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کر سکتا ہوتا، اگر میں خیرات پکا سکتا ہوتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا، آقا میرے پاس طاقت ہوتی تو میں گھروں میں دیگیں چڑھا کے لوگوں کو کھلا دیتا، کھانا پکا دیتا اور لوگوں کو کھلا دیتا۔ یا رسول اللہ اگر میرے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہوتی تو میں غلام بھی آزاد کر دیتا۔ قریب آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آیا ہوں، نہ روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ ہی غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، خدا سے معافی دلوا لیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا۔
اب سوال یہ ہے کہ صحابی رسول نے روزہ توڑ دیا، تو روزہ خدا کی عبادت ہے تو معافی بھی خدا سے مانگنی چاہیے، لیکن رسول اللہ کا غلام آیا کہاں؟ میرے مصطفیٰ کی دربار میں۔ تو صحابی کو خبر تھی کہ مصطفیٰ کا دربار وہ دربار ہے جہاں پر ہر گناہگار کے گناہ کی معافی مل جاتی ہے، میری سرکار کا کہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی بیٹھ جا۔ صحابی بیٹھ گیا۔ صحابی بیٹھ گیا تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو تھوڑی دیر ہوئی، ابھی باتیں چل ہی رہی تھی کہ اسی اسنا میں ایک صحابی اور آیا جس نے چند کھجوریں اٹھائی ہوئی تھی، ایک ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا تھا، سرکار کی بارگاہ میں لے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں جب صحابی نے رکھی تو سرکار نے فرمایا اے صحابی، فرمایا وہ میرا صحابی کہاں ہے؟ اینا ہوا صحابی ہو، فرمایا افطرت الصوم، فرمایا میرا وہ صحابی کہاں ہے جس نے روزہ توڑ دیا ہے، یعنی روزہ افطار کر کے آیا، توڑ کے آیا ہے۔ تو وہ غلام کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وہ میں مجرم ہوں جس نے روزہ توڑا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام یہ کھجوروں کا ٹکڑا، یہ کھجوریں لے جا کر مدینے کے غرباء اور یتیموں کے اندر تقسیم کر دے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر ایک بات عرض کروں، کریم ناراض نہ ہو۔ قبلی والے نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آپ فرماتے ہیں کہ غریبوں کے اندر تقسیم کروں، مساکین کے اندر تقسیم کروں۔ یا رسول اللہ میں نے پورے مدینے کے اندر نظر بڑھا کر دیکھی ہے، جتنا میں غریب ہوں اتنا کائنات میں کوئی اور غریب نہیں ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں مسکین ہوں، آقا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غلام جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کھجوروں کا ٹکڑا لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا روزہ جانے حسنین کا نام نہ جانے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بخشش کا پروانہ بھی لے کر دے دیا اور اس پر روزے کی خطا بھی معاف ہو گئی اسی بات پہ۔ تو اسی لیے کسی نے پوچھا غلام مصطفیٰ سے کہ اے نبی کے صحابی سرکار کے غلام، تو سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا روزے کی معافی کے لیے، وجہ کیا تھی؟ تو خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں گیا؟ صحابی رسول نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسی لیے گیا ہوں کہ یہاں سے جو بخشش کا پروانہ مل جائے گا، اگر میرا نبی معاف کر دے گا عرش والا خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت۔ اللہ نے کتنا نوازا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ غریبوں کو بھی فرماتا ہے کہ لا رسول اللہ تقوا رحیمہ، کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں روزہ انور پر حاضر ہو جاؤ تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور تم اللہ کو اس وقت پاؤ گے لا اللہ تقوا رحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اندازہ لگاؤ، یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان۔ اب اندازہ لگائیں کہ میری یاد میرے مصطفیٰ کی یہ کمالات عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، نام حضرت ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سرکار کا صحابی میرے مصطفیٰ علیہ السلام جنگ خندق کھود رہے ہیں، جنگ خندق، اور علماء کرام نے لکھا یہ جو جنگ تھی اس کا جو محاصرہ چلا، مشرکین مکہ کے رہنے والے اور وہاں مکہ سے چلے، انہوں نے کہا کہ جائیں گے مسلمانوں کو مدینے میں شکست دے کر واپس آ جائیں گے، مدینہ بھی کھینچ لیں گے، مسلمانوں کو بھی تہس و نہس کر دیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا، ارے نادانوں تم سمجھتے ہو ہم مسلمانوں کا نام مٹا دیں گے، ارے ان کا نام تو پروردگار نے زندہ رکھا ہے اور مصطفیٰ کے صدقے سے قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ اسلام نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ کبھی مٹے گا۔ تو انہوں نے اپنی پلان بنائی اور اس جنگ میں جنگ خندق اس کا نام رکھا گیا۔ جب یہ آئے مدینے کے قریب تو بڑے حیران رہ گئے مشرکین مکہ کہ یہاں پر تو خندق کھودی جا رہی ہے اور خندق تیار ہو چکی ہے۔ تو اس خندق کا محاصرہ تقریباً علماء نے لکھا 1 ماہ تک جاری رہا۔ 1 مہینے کے اندر صحابہ کرام نے
کے اندر نہیں آنے دیا. آخرکار شکستہ ہو گئے, واپس لوٹنے لگے مایوسی کے عالم میں. جب واپس جانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی جنگ کے اندر موجود تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی اسی جگہوں کے اندر موجود تھے. تو حضرت اسی جنگ کے موقع پر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں سرکار کی بارگاہ میں نے کہا عرض کی شکایت کروں گا کہ یا رسول اللہ خندق کھودتے کھودتے تھک چکا ہوں, کریم آقا بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. فرماتے ہیں یہی آرزو تھی, یہی سوچ لے کر میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا. آگے دیکھتا ہوں تو حالانکہ کچھ اور ہے. میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی 3 پتھر پیٹ کے باندھے ہوئے ہیں. دیکھا کہ مصطفیٰ کو خود بھوک سے نڈال ہے اور میں خود سرکار سے کھانا مانگنے جا رہا ہوں. واپس کہتے ہیں میں گھر میں گیا, میں نے اپنی زوجہ کو کہا. مدارج النبوہ کے اندر امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا اور علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ سرکار نے شواہد النبوہ کے اندر اس بات کو لکھا اور امام بہقی علیہ رحمہ سرکار نے دلائل النبوہ اور امام ابو نعیم نے اپنی الصحیح نعیم کے اندر یہ بات نقل فرمائی. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے حالات دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں گیا, اپنی زوجہ کو کہا ذرا بتا تو صحیح گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. کہا پھر یہ 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ کھڑا ہے اسے ذبح کر دیتے ہیں, میں جا کر ہمسایوں سے کچھ آٹا ادھار کے طور پر لے آتا ہوں. آپ نے کہا کیا وجہ ہو گئی ہے؟ آٹا بھی ادھار لے کے آ رہا ہے اور 6 ماہ کے بکری کے بچے کو بھی ذبح کر رہا ہے. کہا آج میں نے مصطفیٰ کی بھوک دیکھا, مجھے برداشت نہ ہوئی, آج کریم نبی کی دعوت میں جابر کرتا ہوں, سرکار کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں میں بکری کے بچے کو ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا, کھلی اتاری اور گوشت بنانے کے بعد میں چلا گیا ہمسایوں کے گھر میں. بیوی کو کہا اس کو ہنڈیا پہ چڑھا. ہمسایوں کے گھر سے میں نے وہاں جا کر 5 کلو کے قریب جو خریدے. خریدنے کے بعد اب میں لے کر گھر میں گیا. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو پیسو, پیسنے کے بعد آٹا بن جائے گا تو اس کی روٹیاں بناؤ, اتنی دیر میں کریم نبی کو بلا کے لے آتا ہوں. خندق میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. تو بیوی نے کہا جابر ایک بات غور سے سن لے, آٹا صرف 5 کلو ہے, تو خود دے کے جا رہا ہے. 5-6 کلو کی بکری ہے, تقریباً اگر اور چیزیں نکل جائیں, چربی وغیرہ نکل جائے تو 5 کلو گوشت بچ جائے گا, اور 5 کلو آٹا ہے تو کم سے کم 2 ہمارے بیٹے ہیں, 2 ہم ہیں, 4 تو ہو گئے, 4 اور صحابہ لے آنا, 5 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے, بس زیادہ بندے نہیں لے کے آنے, کھانا کم ہو جائے گا. تو خیال کرنا. حضرت جابر فرماتے ہیں اب میں اسی سوچ میں تھا, اسی کشمکش میں تھا کہ بھائی میں سرکار کو کہوں گا یا رسول اللہ ایک آپ تشریف لے آئیے, 4 آپ میں سے اور آ جائیں گے, یا رسول اللہ چھوٹی سی مختصر سی دعوت ہے, میرے گھر میں تشریف لائیے. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں سوچ میں یہ سوچتے جا رہا تھا, سرکار کی بارگاہ میں پہنچا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے بات کی نہیں, میرے نبی نے خود ہی فرما دیا وہ جابر دعوت تیار ہے, ہمیں بلانے آ جائے. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کریم آقا, میں تو گھر میں یہ سارے معاملات کر رہا تھا. میرے رسول نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو, اب بتا کیا کہنا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل گھر میں دعوت تیار ہو چکی ہے, بس کریم آقا آپ تشریف لے آئیے, 4 اور صحابہ بلا لیجیے جو آپ کو جی چاہے, کسی صحابی کے بارے میں آپ کا دل چلا جائے 4. میرے نبی نے فرمایا جابر ٹھیک ہو گیا, ذرا کھڑے ہو کر اعلان کرو, بولو سارے جتنے بھی خندق کھودنے والے ہیں سارے صحابہ آ جائیں. حضرت جابر کہتے ہیں تقریباً میرے اندازے کے مطابق 350 یا 313 کے قریب صحابہ کرام اس خندق کھودنے میں مشغول تھے. فرماتے ہیں میں نے آواز دی یا معاشر الخندق, اے خندق کھودنے والوں جمع ہو جاؤ. فرماتے ہیں جب سارے جمع ہو گئے میرے نبی نے فرمایا جابر جاؤ انتظام کرو, ہم سب آ رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ معاملہ اتنا عجیب ہو گیا. میری بیوی کہتی تھی 5 بندوں کو لے آنا ہے, سرکار نے تو 313 کو بلا لیا, اتنے صحابہ, اب گھر کے اندر کھانا بالکل مختصر ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں دوڑے دوڑے گیا, بھاگ کے جا رہا تھا, مجھے سانس بھی چڑھی ہوئی تھی. بیوی پوچھتی ہے جابر خیر ہے, دوڑ کے آ رہا ہے. کہا غضب ہو گیا, بول کیا ہو گیا. کہنے لگے کہ وہ تو میں نے سرکار کو تو کال میں کہا یا رسول اللہ آپ 4 بندوں کو لے کر آئے, تو میرے مصطفیٰ نے تو سارے خندق والوں کو بلا لیا, اب ذرا بتاؤ ہم کیسا انتظام کریں گے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا تو نے حضور کو بتا دیا تھا نا؟ کہتا جی میں نے بالکل سرکار کو واضح بات بتا دی کہ یا رسول اللہ اتنا گوشت ہے اتنا آٹا ہے بس آپ کی مرضی ہے 4 بندے بلا کے ہیں، لیکن سرکار نے تو سارے خندق والوں کو بلا لیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی جابر پریشان نہ ہو، کریم نبی جانے آنے والے مہمان جانے، ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم خامخواہ بیٹھے رہیں، جو مصطفیٰ لا کے لے کے آ رہا ہے وہی مصطفیٰ جانے اور بندہ کا مہمان جانے اور مہمانوں کا انداز جانے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا جابر کھانا پکا تو نہیں؟ یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر ہے، تھوڑی دیر لمحات کے بعد پک جائے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آٹا گوندھ لو، آٹا گوندھنے کے بعد سرکار نے فرمایا اس کو کوئی روٹیاں نہیں بنانی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سالن پک جائے، پکنے کے بعد نیچے اتار کر ابھی برتنوں میں نہیں ڈالنی، سرکار نے فرمایا اس ہنڈیا کو رکھ دینا ہے، میں مصطفیٰ جب تک نہ آؤں اس ہنڈیا کو بھی نہیں اتارنا، اور فرمایا آٹے کو بھی پکانا شروع نہیں کرنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سرکار نے اپنا لعاب دھان اس آٹے کے اندر بھی ڈالا اور سرکار نے اپنی چادر مبارک اس آٹے پر ڈال دی۔ فرمایا جابر اس چادر کے نیچے جو آٹا ہے، فرمایا اس چادر کو ہٹانا نہیں، اس کے اندر سے ہاتھ ڈالتے جاؤ اور فرمایا آٹا نکال کے روٹیاں بناتے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا چادر کو نہیں ہٹانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میری بیوی نے روٹیاں پکانا شروع کر دی، سرکار نے لعاب دان اس ہنڈیا کے اندر بھی ڈالا، اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دان ادھر بھی ڈالا ادھر بھی ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب کھانا تیار ہو جائے تو بتانا۔ عرض کی آقا روٹیاں بھی پک گئی ہیں، سالن بھی پک گئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 صحابہ بیٹھتے جاؤ، کھانا کھا کے چلتے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ گھر سے میری بیوی کھانا پکاتی تھی اور میں کھانا لے کر سرکار کو دیتا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کو دیتے، 10 صحابہ کھا کے چلے گئے، پھر اور 10 کھا کے چلے گئے اور 10 کھا کے چلے گئے، فرماتے ہیں حتیٰ کہ سارے کھا کے چلے گئے، آخر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بچی۔ سرکار نے فرمایا جابر سب نے کھانا کھا لیا ہے، 313 صحابہ نے کھا لیا، اب میں اکیلا بچا ہوں تو لہٰذا اب میں کھانا کھاؤں گا۔ جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا جابر میں ایسے کھانا نہیں کھاتا، پہلے اپنے بیٹوں کو بلا، میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا۔ وہ اللہ نے تجھے بیٹے بھی تو دیے ہیں نا 2، ان کو بلا۔ حضرت جابر کے گھر میں گئے، بیوی وہ سرکار کہتے ہیں کہ بیٹوں کو بلاؤ، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو کہنے لگی جی وہ بیٹے جو ہے نا باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو سرکار کو کہو کہ آپ کھانا تناول فرما لیں، وہ دیر سے آئیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جابر جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہے قرآن 70 مرتبہ جاگتے ہوا، یعنی سرکار کو جاگتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 70 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور یارو یہ تو مرید ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مرید ہے جو میرے مصطفیٰ کو 70 مرتبہ جاگتے دیکھ رہا ہے، اور ان کے مرشد ہمارے ممتاز کے شہنشاہ حضرت موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار ہیں، یہ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد ہیں، اور ان کے مرید کا یہ مقام ہے، تو پھر پیر کے مقام کا کیا ہوگا؟ ان کے فرمان انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تیرے بچے آئیں گے تو میں ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا، ایسے میں نے کھانا نہیں کھانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پھر گھر میں گیا، بیوی کو کہا کہ مصطفیٰ کو کھانا نہیں تناول فرما لے، سرکار فرماتے ہیں جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے اے جابر جب سرکار اشارہ فرما رہے ہیں نا تو پھر میں بات کا اظہار کر ہی دیتی ہوں، اصل میں جب تو نے بکری کو ذبح کیا تھا نا، تو نے چھری پھیری، اس کے بعد چلا گیا گوشت بنا کے، تیرے بیٹوں نے دیکھا، بڑے نے چھوٹے کے گردن پہ چھری چلا دی، جب میں روکنے کے لیے گئی، دیکھنے کے لیے گئی یہ معاملہ کیا بن گیا ہے، تو بڑے نے بھی چھلانگ لگائی، وہ بھی فوت ہو گیا، دونوں تیرے بچے فوت ہو گئے۔ اندر میں نے کپڑا ڈال کے رکھ دیا کہ کہیں مصطفیٰ کو بلانے گیا اور سرکار کو لے کر آئے اور میں واویلا شروع کر دوں، رونا شروع کر دوں، اور میرے نبی کی دعوت ختم ہو جائے گی، سرکار کی آمد کا مقصد ختم ہو جائے گا، سرکار ہمارے گھر میں آئیں گے، گھر کو رنگ لگ جائے گی۔ فرمایا میں نے اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا، اب میرے نبی کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کو سیدھی سیدھی بتا دوں گا یا رسول اللہ میرے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، آقا میں اب کیسے ان کو لے کر؟ جابر کہتے ہیں میں سیدھی سیدھی بتا دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ کریم آقا میرے بیٹے
جس جگہ پہ لگ جائیں پھر بندہ زندہ نہ ہو، اس گھر میں روح نہ آ جائے، خوشیاں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر میں مکے میں آیا، اللہ نے مکے کو رون کے بخش دی۔ فرمایا جابر جس سال میں آیا اللہ نے اس سال ہر گھر میں بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اے جابر میں مکہ کو چھوڑ کر حضرت حلیمہ کے گھر میں گیا، حلیمہ کے گھر میں خوشیاں خوشیاں آ گئیں۔ اے جابر میں نے حلیمہ کے گھر کو چھوڑ کر دوبارہ مکے میں آیا، مکے میں خوشیاں۔ اے جابر میں نے مکے کو چھوڑا مدینے میں آیا، مدینہ بیماریوں کا گڑھ تھا، یہ صرف کہا جاتا تھا، لیکن جابر میرے قدم لگے اللہ نے مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا ہے، فرمایا یہاں بھی رونقیں بن گئی۔ اے جابر تیرے گھر میں نبی آئے تیرے گھر میں رونقیں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا جابر مجھے لے چل میں دیکھتا ہوں تیرے بیٹے کیوں زندہ نہیں ہیں، کیوں فوت ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نبی گھر میں آئے، سرکار اندر گئے، قبلی والے محبوب نے کپڑا ہٹایا، مصطفیٰ نے دیکھا ایک بیٹے کا گلا کٹا ہوا ہے چھری سے، دوسرے بیٹے کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے لوہا میں دم نکالا، سرکار نے ایک بیٹے کی گردن پہ دوسرے کی گردن پہ لگانے کے بعد فرمایا قم بإذنی، اور میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا دونوں بیٹے اٹھ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں دنیا والوں جب تک میرے بیٹے زندہ رہے گردن کے اوپر نشان بھی زندہ رہا۔